زمانے والوں گواہ رہنا، حسین مقتل میں جا رہے ہیں۔ قاری صاحب ملاحظہ کر لیں، زندہ دلی سے بول دیں یا حسین۔ زمانے والوں گواہ رہنا، حسین مقتل میں جا رہے ہیں۔ زمانے والوں، زمانے والوں، زمانے والوں گواہ رہنا، حسین مقتل میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں، مصرع ثانی سنیں گے انشاءاللہ مچل جائیں گے۔ تڑپ کے بول دے ذرا سبحان اللہ۔ زمانے والوں گواہ رہنا، حسین مقتل میں جا رہے ہیں۔ زمانے والوں گواہ رہنا، حسین مقتل میں جا رہے ہیں۔ زمانے والوں گواہ رہنا، حسین مقتل میں جا رہے ہیں۔ کٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے، لٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے، نبی کی امت بچا رہے ہیں۔ لٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے، نبی کی امت بچا رہے ہیں۔ یہ شعر آپ بطور خاص ملاحظہ کر لیں، زندہ دلی سے بول دیں یا حسین۔ نہ بند ہوگا حسینی لنگر، نہ روک پائیں گے ذکر سرور۔ نہ بند ہوگا حسینی لنگر، نہ روک پائیں گے ذکر سرور۔ نہ بند ہوگا حسینی لنگر، نہ روک پائیں گے ذکر سرور۔ نہ بند ہوگا حسینی لنگر، نہ روک پائیں گے ذکر سرور۔ حسینیوں سے الجھنے والے، حسینیوں سے الجھنے والے، خود اپنی الجھن بڑھا رہے ہیں۔ حسینیوں سے الجھنے والے، حسینیوں سے الجھنے والے، خود اپنی الجھن بڑھا رہے ہیں۔ آخری شعر بہت اچھا شعر اور حضرت علی کے تعلق سے شعر ہے، ملاحظہ کر لیں، زندہ دلی سے بول دیں سبحان اللہ۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا کریم کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا کریم کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا کریم کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا کریم کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا کریم کوئی۔ علی کے غدار بھی ابھی تک، علی کے غدار بھی ابھی تک، علی کی خیرات کھا رہے ہیں۔ علی کے غدار نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ علی کے غدار بھی ابھی تک علی کی خیرات کھا رہے ہیں، لٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے
نبی کی امت بچا رہے ہیں. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل کمیٹی کو. اللہ تعالی حوصلوں کو بلند فرمائے اور اس کار خیر کا دارین میں بہترین اجر عطا فرمائے. ایک بات آپ گوش گزار کر لیں، آپ کے علاقے کے وہ مشہور نیٹ ورک، وہ مشہور چینل آئے ہوئے ہیں اس وقت جو بہت تیزی سے چل رہے ہیں اور جنہیں بہت زیادہ TRP حاصل ہے. آپ جو ہے یہ پروگرام ان چینل کے مادھیم سے کل ہی جو ہے آپ دیکھ لیں گے. آج آپ یہاں سنیں گے مفتی حماد صاحب کو اور کل انشاءاللہ یہ جتنے بھی چینل والے آئے ہوئے ہیں سب کو آپ سنیں گے. ماشاءاللہ ہمارے شارق بھائی MS اشرفی کے ساتھ میں سنبھل سے آئے ہیں اور محسن بھائی بھی تشریف لائیں، جناب محترم آس محمد بھائی بھی تشریف لائیں، امیر بھائی بھی تشریف لائیں اور جناب محترم سلمان بھائی بھی تشریف لائیں. یہ بڑے بڑے چینل ہیں اور ایک اور چینل ہے، میں بھائی کے نام سے واقف نہیں ہوں، ادھر بیٹھے ماشاءاللہ، ان کا بھی بہت بڑا چینل ہے. آپ دعا کریں. دیکھیے یہ بھی خدمت دین ہے. یہ جو ہے اتنی رات میں آ کر کے اور کئی کلومیٹر کا سفر کر کے علماء کے بیانات کو ریکارڈ کرتے ہیں. اور جو لوگ جلسوں میں نہیں آتے، جو لوگ ایسے پروگراموں میں نہیں آتے ہیں، ان تک اپنے چینلوں کے مادھیم سے یہ نبی کی باتیں اور نبی کی حدیثیں پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جتنے بھی جو چینل والے آئے ہوئے ہیں اللہ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو قبول عطا فرمائے. دیکھیے پرفتن دور ہے، یہودیت اور نصرانیت بہت تیزی سے چل رہی ہے. گھر گھر میں یہودیت ہے، گھر گھر میں نصرانیت ہے. اس وقت جو ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے جو مسلمان کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. یہی وجہ ہے آج مسلمان بہت تیزی سے بدنام ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے آج مسلمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے آج مسلمان کو بدنام کیا جا رہا ہے. مسلمان نے قرآن کو بالائے طاق کر دیا ہے. مسلمان نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے. مسلمان نے مدرسہ جانا چھوڑ دیا ہے. مسلمان نے حلال کمانا چھوڑ دیا ہے. حرام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. یاد رکھو اب تمہیں کوئی قرآن جو ہے پڑھانے والا اب نہیں آئے گا. نبی کی حدیثیں ان علماء سے آپ سن سکتے ہیں، ان علماء سے قرآن آپ سن سکتے ہیں. اب آپ کو بتانے کے لیے کوئی ابو بکر نہیں آئے گا. بہت اچھی بات، آپ کے دل پہ لگ جانے والی بات میں کہہ رہا ہوں، دل کی تختیوں سے ملاحظہ کر لینا. اب آپ کو کوئی ابو بکر بتانے کے لیے نہیں آئے گا، اب کوئی عمر نہیں آئے گا، اب کوئی عثمان نہیں آئے گا، اب کوئی علی نہیں آئے گا، اب کوئی حسن نہیں آئے گا، اب کوئی حسین نہیں آئے گا، اب کوئی غوث اعظم نہیں آئیں گے، اب کوئی خواجہ اجمیری نہیں آئیں گے، اب صابر پاک کلیری نہیں آئے گا، اب کوئی سید سالار مسعود غازی نہیں آئے گا. مسلمانوں اب آپ کو اس دور میں آپ کے کردار سے پہچانا جائے گا. آپ کو اس دور میں آپ کے اخلاق سے پہچانا جائے گا. یاد رکھ اگر تو زنا کاری کے اڈے آباد کرے گا تو اغیار دیکھ کر کے تجھے کیا کہیں گے. یاد رکھ اگر تو شراب کے اڈے جا کر کے آباد کرے گا تو اغیار دیکھ کر کے تجھے کیا کریں گے. یاد رکھ اگر سٹے کا پیسہ تو اپنے گھر میں لائے گا تو اغیار دیکھ کر کے تجھے کیا کہیں گے. یاد رکھ اگر جوا کھیل کر کے تو اپنے گھر میں پیسہ لائے گا تو تجھے دیکھ کر کے اغیار کیا کہیں گے. اور یاد رکھ اگر تو مکاری کرے گا تو تجھے دیکھ کر کے اغیار کیا کہیں گے. یاد رکھ اگر تو فریب کاری کرے گا تو اغیار دیکھ کر کے تجھے کیا کہیں گے. اوے نادان اب تجھے تیرے کردار سے پہچانا جائے گا، اب تجھے تیرے اخلاق سے پہچانا جائے گا، اب تجھے تیرے عمل سے پہچانا جائے گا. اوے اب تجھے گناہوں سے باز آنے کا وقت ہے. اوے اب تجھے توبہ کرنے کا وقت ہے. یاد رکھ اگر تو توبہ کر کے للہیت کے لیے زندگی گزارے گا تجھے تیرے
گھر والے پہچانیں گے, تجھے تیرے محلے والے پہچانیں گے, تجھے تیرے پڑوس والے پہچانیں گے, تجھے تیرے گاؤں والے پہچانیں گے. اور یاد رکھ, اگر تو اپنا اخلاق اچھا کرے گا تو لوگ تیرے اخلاق کی بنیاد پر تجھے پہچانیں گے, ورنہ لوگ کہیں گے لچوں کا مذہب ہے اسلام, گنڈوں کا مذہب ہے اسلام, غداروں کا مذہب ہے اسلام, زنا کرنے والوں کا مذہب ہے اسلام, سٹا کھیلنے والوں کا مذہب ہے اسلام, جوا کھیلنے والوں کا مذہب ہے اسلام. اور یاد رکھ, اب تجھے کوئی بتانے والا نہیں آئے گا, بلکہ تجھے میدان عمل میں خود آنا پڑے گا. اب تجھے عمل کرنا پڑے گا, اب تجھے مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا, اب تجھے مدرسوں سے محبت کرنا پڑے گا, اب تجھے حلال پیسہ کمانا پڑے گا. کیونکہ جب جب تو اپنا اخلاق اچھا کرے گا تب تب لوگ تجھے پہچانیں گے, جب جب تو اپنا کردار اچھا کرے گا تب تب لوگ تجھے پہچانیں گے. اور یاد رکھ, اگر جرائم اپنے اندر پیدا کرے گا تو لوگ کہیں گے بروں کا مذہب ہے اسلام, لیکن اگر تو اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرے گا لوگ تیرے کردار کو دیکھیں گے, لوگ تیری خلوت کو دیکھیں گے, لوگ تیری جلوت کو دیکھیں گے, لوگ تیرے سفر کو دیکھیں گے, لوگ تیرے حجر کو دیکھیں گے, لوگ تیرے چلنے کو دیکھیں گے, لوگ تیرے بولنے کو دیکھیں گے, لوگ تیری نمازوں کو دیکھیں گے, لوگ تیرے صدقہ و خیرات کو دیکھیں گے. اور دیکھنے کے بعد زمانے میں اعلان کر دیں گے کہ اسلام شریفوں کا مذہب ہے. اور یاد رکھ, اب تجھے کوئی بتانے والا نہیں آئے گا, بلکہ تجھے خود مسجدوں کو آباد کرنا ہے, تجھے خود مدرسوں کو آباد کرنا ہے, تجھے اپنے گھر کا ماحول اچھا کرنا ہے, تجھے اپنے گھر کا سسٹم اچھا کرنا ہے, تجھے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے, تاکہ زمانے والوں کو تو بتا دے مصطفیٰ کے صدقے میں زندگی ملی ہے. اگر کسی کو یاد کیا جائے گا تو کوئی دنیا دار نہ ہوگا بلکہ مدینے کا تاجدار ہوگا, اور تو اس لہجے میں دنیا والوں کو بتا دے کہ یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. اور ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت فیضان معظمی قاری فیضان رضا صاحب قبلہ. بولیں بولیں ذرا سبحان اللہ. اگر میری بات آپ کے دلوں تک جا کر کے لگ رہی ہے تو آپ دل کی تختیوں سے بول دیں ذرا سبحان اللہ. آپ یہاں سے بولیں گے, مدینے والے آقا مدینے سے چل کر کے آئیں گے, آپ کا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. بولیں, ارے بولیں ذرا سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ. ہمیں خود میدانی عمل میں آنا ہوگا, اور جب تک ہم میدانی عمل میں نہیں آئیں گے لوگ ہمیں نہیں پہچانیں گے. حضرت, میں نے تاریخ کا ایک چیپٹر پڑھا, اور وہ چیپٹر بنی اسرائیل کا تھا. میں نے پڑھ کر کے میں بڑا مسکرایا کہ یار محبت بھی کمال کرتی ہے, محبت بھی کمال کرتی ہے. اگر کسی دنیا دار سے ہو جائے تو بدنام کرا دیتی ہے, اور مدینے والے آقا سے ہو جائے, مدینے والے آقا سے ہو جائے تو عزتیں ہمارے قدم چومتی ہوئی نظر آتی ہیں. تاریخ کا وہ چیپٹر مجھے یاد آتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اللہ تعالیٰ نے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی. بولیں ذرا پیچھے والے, کتنے سال کی زندگی عطا فرمائی تھی؟ 200 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہے. ایک شخص ہے جس کی عمر 200 سال ہوئی, اور 200 سال اس کی عمر میں جب اس کی زندگی کا جو چٹھا پڑا گیا, کالا چٹھا اس کی زندگی کا پڑا گیا, اس کی زندگی کو جب پڑا گیا تو اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ 200 سال میں اس نے کوئی نیکی نہ کی, 200 سال میں اس نے کوئی اچھا عمل نہ کیا, 200 سال میں اس نے کبھی رب کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کی, بلکہ وہ اتنا بڑا گناہگار تھا, اتنا بڑا گناہگار تھا کہ اس کے گھر والوں نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا. محلے والوں نے کہہ دیا تھا تجھے محلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, قبیلے والوں نے کہہ دیا تھا تجھے قبیلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, گاؤں والوں نے کہہ دیا تھا تجھے گاؤں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اے مجھولی کے زندہ دل سنی مسلمانوں, وہ شخص بہت بڑا گناہگار تھا. صبح کو سورج نکلتا تھا اس کے گناہ شروع ہو جاتے تھے, اور دوپہر تک وہ گناہ کرتا تھا, دوپہر سے شام تک وہ گناہ کرتا تھا, اور اتنے گناہ
گناہ کرتا تھا، اتنے گناہ کرتا تھا کہ جب بستر پر لیٹتا تھا تو گناہ کے ساتھ میں، اور جب بستر سے اٹھتا تھا تو گناہ کے ساتھ میں۔ ایک وقت آیا 200 سال کی زندگی اس کی پوری ہوئی، حضرت اسرائیل علیہ السلام پاس میں آئے، اور آنے کے بعد میں اللہ کا حکم سنایا کہ بندے چل، اللہ نے تجھے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، لیکن تو نے 200 سال میں کوئی اچھا عمل نہ کیا، تو نے 200 سال میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی، تو نے 200 سال میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش نہ کی، چل اب تیری موت کا وقت ہے، چل تجھے اب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اوے موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کی انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا نا، گاؤں والوں نے مشورہ کیا، محلے والوں نے، قبیلے والوں نے، گھر والوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہگار ہے، اتنا بڑا گناہگار ہے کہ 200 سال کی زندگی میں اس کی کوئی ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ اب بتاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے؟ اب بتاؤ اسے دفنایا جائے یا نہیں جائے؟ اب یہ بتاؤ اسے غسل دیا جائے یا نہیں دیا جائے؟ اوہ میٹنگ بیٹھی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، اپنے اپنے تاثرات جو لوگ پیش کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے وہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے ویسا ہونا چاہیے۔ اور ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں کہا اس شخص کے گناہ بہت ہیں، اس کا یہ انجام ہونا چاہیے کہ اسے گندی نالی میں پھینک دینا چاہیے، اسے جو ہے پلیتی اور گندگی کی جگہ پھینک دینا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی بات پر جو ہے میٹنگ کو ختم کر دیا گیا کہ اس کے لیے کوئی غسل نہیں دے گا، اسے کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، اس کے لیے قبر نہیں کھودی جائے گی، اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے گندے نالے میں پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے لوگوں کے مشورے کے بعد میں اسے گندے نالے میں پھینک دیا گیا، اسے گندی جگہ پر پھینک دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر پھینک کر کے یہ گھر چلے ہیں، ادھر سے حضرت موسیٰ کے پاس میں مولا کریم نے فرشتے کو بھیجا ہے، اور فرشتے کو بھیجنے کے بعد میں ارشاد فرمایا ہے اے موسیٰ آج ایک شخص کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں ہاں مولا کریم ایک شخص کا انتقال ہوا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے موسیٰ تمہیں پتا ہے اسے گندے نالے میں پھینکا گیا ہے، تمہیں پتا ہے اسے گندے نالے میں پھینکا گیا ہے۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں ہاں مولا کریم اسے گندے نالے میں پھینکا گیا ہے۔ مولا ارشاد فرماتا ہے اس کے گندے نالے میں پھینکنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا گھر والوں نے بتایا ہے، محلے والوں نے، قبیلے والوں نے بتایا ہے کہ 200 سال کی زندگی ملی تھی، 200 سال میں اپنے رب کو کبھی راضی نہ کیا، تیری مائیت حاصل کرنے کی کوشش نہ کی، اس وجہ سے اسے گندے نالے میں پھینک دیا گیا، اس لیے اسے کیچڑ کی جگہ پھینک دیا گیا۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ جاؤ اسے وہاں سے اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد میں اسے غسل بھی دینا، اسے کفن بھی پہنانا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا، اسے قبر میں بھی اتارنا۔ اور حکم خداوندی کے مطابق موسیٰ چلے ہیں پیچھے پیچھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے چلے ہیں، بولے ذرا سبحان اللہ۔ آگے حضرت موسیٰ، پیچھے حضرت موسیٰ کے ماننے والے چلے ہیں، اور اس شخص کے جنازے کے پاس میں پہنچے ہیں، اس شخص کے لاشے کو اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد میں اسے غسل دیا ہے، غسل دینے کے بعد میں اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میں اسے قبر میں اتارا ہے، قبر میں اتارنے کے بعد میں لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد میں عریضہ پیش کیا ہے اے مولا کریم جو دنیا میں کوئی نہیں جانتا وہ تو جانتا ہے، اے رب کریم جو دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے وہ بات تجھے معلوم ہے، اے رب کریم میں جانتا ہوں کہ یہ 200 سال سے گناہ کر رہا ہے، تو یہ تو بتا دے اس کی کون سی ایسی نیکی ہے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، اس کا کون سا ایسا عمل ہے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ مولا کی رحمت کاملہ کو جوش آتا ہے، مولا ارشاد فرماتا ہے موسیٰ جاننا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں ہاں مولا کریم تیری عطا سے جاننا چاہتا ہوں، بتا دو دے کون سی نیکی ہے، بتا دے کون سا عمل ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس شخص کو 200 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، یہ بات سچی ہے۔ اے موسیٰ یہ 200 سال گناہ کرتا رہا، یہ بات سچی ہے۔ اے موسیٰ جب سورج نکلتا تھا یہ گناہ کرنا چالو کر دیتا تھا، یہ بات سچی ہے۔ اے موسیٰ جب رات کے اندھیروں میں گناہ کرتا تھا، یہ بات سچی ہے۔ لیکن موسیٰ میں نے اس کی 200 سال کی زندگی کو نہ دیکھا، میں نے اس کے 200 سال کے گناہ کو نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا کریم تو پھر تو نے کون سی نیکی کو قبول کر لیا ہے، تو پھر تو نے کون سے عمل کو قبول کر لیا ہے؟ رب جلال میں آتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ یہ توریت پڑھا کرتا تھا، یہ توریت کا قاری تھا، جب یہ توریت کو پڑھتا تھا میرے پیارے نبی کا نام آ جاتا تھا، جب نام آتا تھا تب میرے نبی کے نام کو یہ جو ہے نا چوم کر کے جھوم جایا کرتا تھا، میرے نبی کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کرتا تھا۔ اے موسیٰ میں نے اس کے گناہوں کو نہ دیکھا، اپنے مصطفیٰ کی محبت کو دیکھا ہے اور اسے جہنمی سے جنتی بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عوام اہل سنت، سرزمین مجھولی، واہ واہ۔ موسیٰ یہ بات سچی ہے کہ یہ گناہ گار ہے، 200 سال سے گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ وضو کر کے توریت کو پڑھتا تھا، اور جب توریت کو پڑھتا تھا میرے نبی کا نام آتا تھا، میرے نبی کا نام پڑھ کر کے مسکرایا کرتا تھا اور اپنے انگوٹھوں کو محبت سے چوم لیا کرتا تھا۔ بولیں نبی کی محبت میں بولیں، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ نبی کا عشق حقیقی عشق ہے، نبی کا عشق سچا عشق ہے۔ نبی سے محبت کرو، اور نبی سے محبت کرو گے دنیا میں آباد ہو جاؤ گے، آخرت میں آباد ہو جاؤ گے۔ اور عشق کی بات چلی ہے تو چھوٹی سی بات اور سن لیں، میں تقریر کی جو ہے اختتام کی طرف سفر کر رہا ہوں، آپ چھوٹی سی بات سن لیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، چینل والے آئے ہوئے ہیں، ان کے چینل کے مادھیم سے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے رسول کی محبت میں کیرلا سے چلا ہے، اور پتہ ہے کیرلا سے چلا ہے نا تو کتنا سفر کرے گا وہ تمہیں پتا ہے کتنا سفر کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، مسلسل 1 سال چلے گا، اور مسلسل 1 سال چلنے کے بعد دنیا والوں کو بتائے گا تم مسجد نہیں جاتے، میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنے پیدل چلا ہوں، تم مسجد کو آباد نہیں کرتے، میں اللہ کے گھر کو جو ہے دیکھنے کے لیے اپنے مسکن سے جو ہے پیدل چلا ہوں۔ اور کیرلا سے جس کا نام شہاب ہے، شہاب نامی شخص چلا ہے، اور متواتر اسے آج چلتے ہوئے 50-55 دن ہو گئے ہیں، اور تقریباً 2000 کلومیٹر سے زائد اس دیوانے نے سفر کر لیا ہے، اور لوگ اس پہ بھی فتوے لگا رہے ہیں، لوگ اس پہ بھی طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو لوگ ہر دور میں ہر طرح کے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اور کسی نے تو صدیق اکبر کی جو ہے صدیق اکبر کی صداقت کو مانا، کسی نے نہ مانا، کسی نے عمر کی عدالت کو مانا، کسی نے نہ مانا، کسی نے عثمان کی سخاوت کو مانا، کسی نے نہ مانا، کسی نے علی کی شجاعت کو مانا، کسی نے نہ مانا، لیکن یاد رکھیں ہر دور میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آج ایک جو ہے کیرلا سے دیوانہ چلا ہے اور وہ حج کرے گا جا کر کے 2023 میں، یاد رکھیں وہ جدھر سے گزرتا ہے بچے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جوان اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بوڑھے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو اس سے ملاقات کے متمنی ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو یہ لو لگائے ہوئے ہیں کہ وہ دیوانہ ہماری طرف سے گزر کے جائے، ہم اس کی راہ میں پھول بھی بچھائیں،
اپنے دلوں کو بھی بچھا دے. سبحان اللہ. بتائیں اس سے پہلے اس دیوانے کو کوئی جانتا تھا؟ بتائیں اس سے پہلے اس شخص کو کوئی جانتا تھا؟ اور کوئی نہیں جانتا تھا. لوگ دن رات ٹی آر پی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, لوگ دن رات شہرت حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, لیکن کیرلا کے ایک دیوانے نے بتا دیا ہے جو للہیت کے لیے زندگی گزارتا ہے, جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے, جو رسول اللہ کی محبت کے لیے زندگی گزارتا ہے, اس کے لیے قرآن فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزتوں کی منزل پر فائز کر دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے. اور کیرلا سے جب وہ چلا ہے اس نے یہ ارادہ نہ کیا تھا, اس نے اپنے دماغ میں یہ نہ سوچا تھا کہ لوگ میرے شانہ بشانہ چلیں گے, لوگ میرے جو راستے میں ہمدرد ہو جائیں گے. وہ بس للہیت کے لیے گھر سے چلا تھا. اللہ کی رحمت پر اس کی امید ٹکی ہوئی تھی. اللہ نے اسے ایسی مدد دی ہے, اللہ نے اسے ایسی ٹی آر پی دی ہے, اللہ نے اسے ایسی شہرت دی ہے. جس جگہ سے گزرتا ہے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں, جس قبیلے سے گزرتا ہے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں, جس سڑک سے گزرتا ہے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں. اور لوگ ساتھ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ راضی ہے, رسول اللہ راضی ہے. اور کتنے لوگ آئے ہیں اور آ کر کے ٹی آر پی کے چکر میں یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں, لیکن دیوانے نے بتا دیا ہے جو کام اگر للہیت کے لیے کیا جائے اللہ اس کام کو دنیا میں بھی آباد رکھتا ہے, قیامت میں بھی اجر عطا فرمائے گا. اور تقریباً 55 دن اس دیوانے کو چلتے ہوئے ہو گئے ہیں. متواتر وہ سفر کر رہا ہے, سفر کرتا چلا جا رہا ہے, سفر طے کرتا چلا جا رہا ہے. اور اپنی جسم کی پرواہ نہیں ہے, اپنے پیروں کی اپنی طاقت کی پرواہ نہیں ہے, بلکہ اس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ مجھے مکہ جانا ہے, مجھے سعودی عرب جانا ہے, مکہ کا طواف کرنا ہے, صفا مروہ کو دیکھنا ہے, مجھے جانا ہے, مدینے کا دیدار کرنا ہے. یاد رکھیں جب اس نے یہ جو ارادہ کیا تو اللہ نے جو اس کی مدد فرمائی ہے, اور ایسی مدد فرمائی ہے, ایسی مدد فرمائی ہے. لوگ روک روک کر کے کہتے ہیں آج ہمارے یہاں قیام کر لے, آج ہمارے یہاں قیام کر لے, آج ہمارے یہاں قیام کر لے. اور اس دیوانے کو شاسن اور پرشاسن سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ میرے آڑے آ رہے ہیں, آپ ان سے کہیں کہ یہ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے تاکہ میں بہت جلد مکہ پہنچ جاؤں, اور مکہ پہنچنے کے بعد میں مکے کا طواف کروں, مدینے کا دیدار کروں, اور میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے. اور یارو ایسا مقصد بناؤ, اپنی زندگی کا ایسا مقصد بناؤ جو مقصد دنیا والے دیکھیں, دیکھ کر کے کہیں کہ یار جب اس کے مقصد کا یہ عالم ہے تو اس کے کردار کا عالم کیا ہوگا. اور یاد رکھیں کردار کو جب دیکھیں تو یہ کہہ دیں کہ جب دیوانے کی پوزیشن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی دیوانگی اور مصطفیٰ کی عزت کا عالم کیا ہوگا. یاد رکھیں کہ جو دیوانہ اللہ رسول کی راہ میں نکل جاتا ہے اللہ اس کی دنیا و آخرت میں مدد فرمایا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ, علامہ مفتی محمد حماد رضوی صاحب قبلہ, شاعر اسلام محترم شان عرب صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ قاری اسرار الحق صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان معظمی, فیضان معظمی حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ, خطیب ہندوستان علامہ مفتی محمد حماد رضوی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. لڑکے جو ہیں وہ ایک صوفہ اور لے آئیں بہت جلد, ایک صوفہ رکھا ہوا, اوپر رکھو جلدی, اوپر رکھو. ہلو بیٹھ جائیے, آپ بیٹھ جائیے, بس میں جو ختم کر رہا ہوں آپ میں کہیں بیٹھ جاؤں گا, کوئی بات نہیں, حضرت بیٹھ جائیں, بیٹھیے, آپ بولو, بیٹھ کے چلیے. آپ حضرات حصول برکت کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس آپ
ایک دو منٹ کی بات سن لیں، میں بات بالکل ختم کر رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں نبیرہ قطب اعظم سیدی سندی سید ناصر میاں ڈاکٹر سید ناصر میاں صاحب قبلہ معظمی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، اور خطیب ملک ہندوستان جناب محترم مفتی حماد صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ جو ہے ممبر نور پر جلوہ بار ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے شاعر ہندوستان جناب محترم شان عرب صاحب قبلہ بھی آ چکے ہیں، اور بھائی معراج برکاتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. اب آپ حضرات کو بالکل بھی وقت ضائع نہیں کرنا ہے، بس ایک بات سن لیں میری، میں بالکل بات کو ختم کر رہا ہوں. شہاب صاحب کیرلا سے چلے ہیں اور یہ سبق دیا ہے کہ جو لوگ دولت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، جو لوگ دولت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، یقیناً ان سے حساب لیا جائے گا، ان کی دولت کا، یقیناً ان کے مال کا ان سے حساب لیا جائے گا. اور لوگ بڑے بڑے پلاٹ تو خرید رہے ہیں، لوگ بڑی بڑی گاڑیاں تو خرید رہے ہیں، لوگ بڑی بڑی عمارتیں تو بنا رہے ہیں، لیکن اگر حج کا نام آ جائے جو صاحب استطاعت ہیں تو وہ خوف کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے، حج کے لیے جائیں گے پیسے اٹھ جائیں گے. اور نادان یاد رکھ، اگر تو حج نہ کرے گا تو تجھ سے تیرے مال کا حساب کیا جائے گا، تجھ سے تیرے مال کا حساب لیا جائے گا. یاد رکھ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے ایک حدیث مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا، جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ اس سے اس کے مال کا حساب لے گا، اللہ اس سے اس کی دولت کا حساب لے گا. اور اندیشہ ہے کہیں وہ یہودی ہو کر کے مرے یا جو ہے عیسائی ہو کر کے مرے، تو یار ایسے مال سے کون سا فائدہ ہے جو ایمان چھیننے کی علامت بنے؟ ایسے مال سے کون سا فائدہ ہے جس مال کی وجہ سے ایمان چھین لیا جائے، ایمان ختم ہوتا ہوا چلا جائے؟ اور یاد رکھ، اگر تو صاحب استطاعت ہے تو بڑے بڑے پلاٹ نہ خرید، پہلے حج کر. اور یاد رکھ، اگر تو صاحب استطاعت ہے تو بڑی بڑی بلڈنگیں نہ بنا، پہلے حج کر. اور یاد رکھ، اگر تو صاحب استطاعت ہے تو بڑی بڑی گاڑیاں نہ خرید، پہلے حج کر. کیونکہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور سید صاحب بیٹھے ہیں اور قاری اسرار الحق صاحب بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو بتاؤں، اور بڑی بڑی گاڑیاں خریدنا ضروری نہیں ہے، بڑے بڑے پلاٹ خریدنا ضروری نہیں ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنانا ضروری نہیں ہے. اگر اللہ نے تجھے صاحب استطاعت بنا دیا ہے، اگر اللہ نے تجھے مال عطا کر دیا ہے، اگر اللہ نے تجھے اتنی دولت دے دی ہے کہ تو اس دولت کے ذریعے کعبے کا حج کر سکتا ہے، تو پلاٹ خرید ہی مت خرید، بلڈنگ بنا مت بنا، تو بڑی بڑی گاڑیاں خرید مت خرید، لیکن پیسہ خرچ کر کے کعبے کا حج کرنے چلا جا، ورنہ اللہ قیامت میں تجھ سے تیرے مال کا حساب لے گا. اور لوگوں، اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ اللہ ہمیں صاحب استطاعت بنا دے گا. ہم پلاٹ خریدیں نہ خریدیں، بلڈنگیں بنائیں نہ بنائیں، ہم گھر بنائیں نہ بنائیں، بڑی بڑی مارکیٹیں، بڑی بڑی گاڑیاں خریدیں نہ خریدیں، اگر اللہ ہمیں دولت عطا کرے گا تو ہم اس دولت کو خرچ کر کے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے چلے جائیں گے. اس دولت کو خرچ کر کے حج کرنے کے لیے چلے جائیں گے اگر اللہ صاحب استطاعت ہمیں بنا دے گا. تو کتنے ایسے مالدار ہیں، یاد رکھیں، جو صدق دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شہاب صاحب کا میٹر ایک دو دن کا میٹر ہے؟ نہیں، مدتوں سے دعائیں ہو رہی تھی کہ اللہ جو ہے میں تیرے گھر کا پیدل حج کرنا چاہتا ہوں، میری دعا قبول کر لے. ہمارا ایمان ہے کہ بغیر مرضی کے ایک پتہ نہیں ہلتا، اللہ کی بغیر مرضی کے ایک پتہ نہیں ہلتا. مدتوں سے دعا ہو رہی تھی، مولا تیرے گھر کو جانا چاہتا ہوں، پیدل جانا چاہتا ہوں، تو میری دعا قبول کر لے. اور یاد رکھیں، اس شہاب نامی شخص کی اللہ نے دعا قبول کر لی اور وہ کیرلا سے چلا، اور کیرلا سے چلنے کے بعد میں گجرات راجستھان کے راستے وہ پاکستان میں انٹر ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے 1 2 3 ملکوں کے بعد میں سعودی عرب پہنچے گا، اور پہنچنے کے بعد میں وہاں جا کر کے حج کرے گا. یاد رکھیں، وہ پیدل جو ہے کعبے کے حج کے لیے جا رہا ہے. آپ حضرات صبح کو اٹھ کر کے اپنی مسجد کی نیت کر لیں، مسجد میں جانے کی نیت کر لیں، نمازیں پڑھنے کی نیت کر لیں، مدرسوں کو آباد کرنے کی نیت
نیت کر لیں آپ اچھوں کے ساتھ میں اچھے بنیں اور بروں کے ساتھ میں برے کبھی نہ بنیں، بلکہ اچھائی کو پھیلائیں، برائی کو ختم کریں، برائی کو ختم کرتے ہوئے دنیا والوں کو بتا دیں اسلام وہ مذہب ہے جو اچھائی کو پسند کرتا ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو سچائی کو پسند کرتا ہے، اسلام وہ مذہب ہے جس کا جو یہ کہنا ہے کہ اگر بھوکا ہو تو کھانا کھلا دو، اگر پیاسا ہو تو پانی پلا دو، اگر ننگا ہو تو کپڑا پہنا دو۔ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اسلام سب سے سچا مذہب ہے۔ یاد رکھیں اگر اللہ نے تمہیں اسلام میں پیدا کیا ہے، یاد رکھیں اگر اللہ نے تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، یاد رکھیں اگر اللہ نے تمہیں غلام مصطفیٰ جو بنا کر کے پیدا کیا ہے تو تم کسی یہودی کا کردار نہ اپناؤ، تم کسی عیسائی کا کردار نہ اپناؤ، بلکہ اپنے اندر صداقت کو پیدا کرو، اپنے اندر عدالت کو پیدا کرو، اپنے اندر سخاوت کو پیدا کرو، اپنے اندر شجاعت کو پیدا کرو، اور دنیا والوں کو بتا دو کہ زندگی نبی کے لیے ہے، بندگی خدا کی بندگی کے لیے ہے۔ جب تک جئیں گے اللہ رسول کی رضا کے ساتھ جئیں گے، جب تک جئیں گے اللہ رسول کی رضا کے ساتھ جئیں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں۔ بتقاضۂ بشریت اگر میرے بولنے میں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ آئیے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی، خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔